لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری۔ سواگت ہے دوستوں آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستوں عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈرے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کبھی کبھی رو پڑتا ہوں۔ ہماری آنکھوں میں ایک ملک ہے، اس ملک کا لہو لہو منظر ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، جہاں تہاں آواز اٹھا پا رہا ہوں اٹھا رہا ہوں، لیکن دعا کر سکتا ہوں۔ اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو مجھے علامہ اقبال یاد آتے ہیں، اور ان کی وہ مقبول ترین نظم یاد آتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ میں وہ نظم، اس نظم کا ایک مصرع اٹھاتا ہوں اور ایک نئی نظم آپ کو سناتا ہوں، آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ پیچھے تک جو دوست ہیں ایک بار مجھے تالی بجا کے ماحول دیں کہ میری نظم کو شروع کروں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے۔ اب آئیے دوستوں ندائے منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ یاد رکھیے اگر آپ نے قرآن سے اعراض جاری رکھا تو اللہ کی رحمتیں آپ سے روٹ جائیں گی۔ قرآن حکیم میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جس نے اعراض کیا ہمارے ذکر سے اس کی زندگی تنگی میں ہوگی اور ہم اس کو قیامت میں لائیں گے اندھا کر کے۔ اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن کو ذکر فرمایا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ ہم نے قرآن سے اعراض کیا تو ہماری دنیا کی زندگی تلخ ہو کر رہ گئی ہے، ہمیں کسی پل سکون نصیب نہیں ہے۔ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وعید پوری ہوئی ہے تو آخرت میں بھی پوری ہو کر رہے گی۔ قرآن سے اعراض کرنے والے کو قیامت کے دن اندھا کر کے ضرور اٹھایا جائے گا، اور پھر وہ سوال کرے گا، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں بصارت والا تھا، دیکھ سکتا تھا، آج مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تو دنیا میں میری آیات سے اندھا بن گیا تھا، آج تجھے میں نے حقیقتاً اندھا بنا دیا۔ اور اللہ فرمائیں گے ہمارا دستور ہی یہ ہے، وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآیات ربه ولعذاب الآخرة اشد وابقى، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جس نے تجاوز کیا اور یقین نہ کیا اپنے رب کی نشانیوں پر، اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ قرآن کے ساتھ اعراض کرنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری جانب
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں استغاثہ دائر کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کہا رسول نے اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ سوچئے جب اللہ کے رسول بھی ہمارے خلاف مستغیث بن جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم ان کی شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، مگر جب آپ ہی ہمارے خلاف مدعی ہو جائیں گے اور فیصلہ کرنے والا اللہ ہوگا، دن وہ ہوگا جس میں ناانصافی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو سوچئے اور بار بار سوچئے، اگر ہم سے سوال کر لیا گیا کہ ظالموں بتاؤ تو صحیح، میری اس عظیم ترین اور بے مثال کتاب پر تم نے کیوں ظلم کیا؟ اس سے اعراض کیوں کیا؟ اسے بند کر کے الماریوں میں کیوں سجا دیا؟ اسے پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ تمہارے پاس اتنا بڑا خزانہ تھا، پھر تم نے دنیا بھر میں دریوزہ گیری کیوں کی؟ تم اس کے احکام اور آیات دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے کیوں بیچتے رہے؟ تو ہم ان سوالات کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سوالات کے جوابات کی عملی طور پر تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔